بابری مسجد کے مقام پر چاہے جتنا بھویہ مندر قائم ہو جائے، اس ملک کے انصاف پسند لوگ، اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے سیاستداں، اس ملک کی سول سوسائٹی ایک بات یاد رکھے، بابری مسجد وہاں 500 سال سے تھی۔ بابری مسجد کے ملبے پہ رام چندر جی آج بیٹھے ہیں، اور مندر چاہے جتنا بڑا بن جائے، مسجد کا دعویٰ قائم رہے گا اس وقت تک جب تک مسجد بن نہیں۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں آزاد جنا ہے تو کس میں یہ جرأت ہے کہ تمہیں غلام بنا سکے؟ بے خوف جیو، باعزت جیو۔ اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اگر جیئیں گے، بے خوف اور باعزت جیئیں گے، اور اگر خوف پیدا کیا جائے گا یا بے عزت کیا جائے گا، ہم لڑکے مر جانا پسند کریں گے، غلام جینا پسند نہیں کریں گے۔ ابھی پچھلے ایک ہفتے سے پورے ملک میں ایک شور اور غوغا مچا ہوا ہے، بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے۔ جس کو دیکھیے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان امن و امان برقرار رکھے۔ آر ایس ایس کا پورا کیڈر، آر ایس ایس کے چیف سے لے کے نیچے ان کا فٹ سولجر تک، پولیس، خفیہ ایجنسیاں اداروں میں جا رہی ہیں، مدارس میں جا رہی ہیں، مسجدوں میں جا رہی ہیں، مسلمانوں کی لیڈرشپ کے پاس جا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں، زور ڈال رہی ہیں کہ وہ اپیلیں جاری کرے کہ مسلمان امن و امان برقرار رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا اس سے بڑا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہمیشہ امن و امان برقرار رکھا، اس کے بعد بھی اگر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ امن و امان برقرار رکھو تو اس کا مطلب پورے ملک کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان فسادی ہے، ٹیررسٹ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بدامنی پیدا ہو، جبکہ سچ یہ ہے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید ہوئی۔ میں اس ملک کے میڈیا سے، اس ملک کی آر ایس ایس سے، اس ملک کے فرقہ پرست ٹولوں سے، اس ملک کے فسطائیوں سے، اس ملک کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 6 دسمبر 1992 کو شام کو 5 بجے اعلان ہو جانے کے بعد، مسجد کی شہادت کا اعلان ہو جانے کے بعد، کیا مسلمان سڑکوں پہ نکلا تھا؟ ہم نہیں نکلے تھے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم خوف کے عالم میں تھے، ہم شوق کے عالم میں تھے، ہم سہمے ہوئے تھے، ہم کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملک کے دستور نے آخر کار ہم کو شہید کر ڈالا ہے۔ ہم نے ماتم منایا تھا، ہم نے تشدد نہیں کیا، جنہوں نے تشدد کیا وہ سڑکوں پر انہوں نے غیر انسانی حرکتوں کا ننگا ناچ ناچا، اور ہزاروں خاموش چپ چاپ بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ آج ان سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ مسجد کا فیصلہ آنے کے بعد تم خاموش رہے۔ تو کراٹ پلیس سے لے کے اوکھلا تک سڑکیں سنسان پڑی تھیں اکتوبر 2010 کو، کسی نے امن کی کوئی اپیل نہیں کی تھی، لیکن لوگ خاموش تھے اور لوگ خاموش رہے۔ پھر آج کیا وجہ ہے کہ صرف مسلمانوں سے اپیل کی جا رہی؟ میں صاف کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ جو بھی آئے، کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے فیصلے کا، عدالت سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، فیصلہ آئے گا مانیں گے، دل سے مانے یا نہ مانے مگر مانیں گے۔ اور یہ یاد بھی رکھیے کہ سپریم کورٹ اس ملک کا آخری عدالت ہو سکتا ہے، اس دنیا کا آخری عدالت سپریم کورٹ نہیں ہے۔ بابری مسجد کے مقام پر چاہے جتنا بھویہ مندر قائم ہو جائے، اس ملک کے انصاف پسند لوگ، اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے سیاستداں، اس ملک کی سول سوسائٹی ایک بات یاد رکھے، بابری مسجد وہاں 500 سال سے تھی۔ بابری مسجد کے ملبے پہ رام چندر جی آج بیٹھے ہیں، اور مندر چاہے جتنا بڑا بن جائے، مسجد کا دعویٰ
قائم رہے گا اس وقت تک جب تک مسجد بن نہیں۔ میں کھلے عام کہنا چاہتا ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح مقدمہ صاف ہے کہ ایک مسجد کو شہید کیا گیا ہے۔ مسجد قائم نہیں ہوتی تو انصاف نہیں ہوگا، انصاف کا پیمانہ قائم نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو ہمارا دعویٰ ختم نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھی جائے، ہمارے حلق تھوک گئے پچھلے 10 سال میں یہ کہتے کہتے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمارے خلاف بھی ہوا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ ہمارے تمام اکابرین